لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وعاصب حقوقهم ومنجي فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات پڑھیں محمد ان مجالس کا موضوع مشخص ہے اور یہ تینوں مجلسیں آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہوں گی، لہذا کوشش کی جائے گی کہ موضوع کا کماقبو خیال رکھا جائے اور آپ کی خدمت کی جائے اور فضائل و مصائب آل محمد علیہ السلام خصوصاً جناب ام البنین مادر جناب حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا تعارف ان کے تمام کمالات و صفات کے ساتھ پیش کیا جائے. آپ حضرات ایک صلوات پڑھیں محمد. ان مجالس کے سلسلے میں عنوان بیان کے طور پر اور موضوع کے طور پر جس آیہ کریمہ کا انتخاب ہوا ہے اور جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ حجرات کی 13ویں آیت. سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے، 49، اور یہ اس کی 13ویں آیت. یہ مدنی سورہ ہے، یعنی یہ مدینے میں نازل ہوا اور اس کے نازل ہونے کی جگہ بھی طے ہے. جو لوگ حج و زیارات یا خاص طور سے حج کے سفر سے مشرف ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سارا قرآن مجید نازل جو ہوا مکہ مدینہ اور اسی علاقے میں نازل ہوا ہے پورا قرآن مجید. لیکن سوائے مولا علی کے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کون آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کون سورہ کہاں نازل ہوا ہے، کون سا حکم کہاں آیا ہے. سورہ اقرا کو چھوڑ کر کے غار حرا میں 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، بس اتنا معلوم ہے مسلمانوں، اس کے آگے معلوم نہیں ہے. لیکن سورہ حجرات کے لیے معلوم ہے کہ یہ یہاں نازل ہوا اور وہ باب جبریل کی طرف مقام ہے، وہاں پیغمبر کا جہاں پہ حجرا تھا وہاں پہ بتایا گیا کہ یہ نازل ہوا اور وہ بتاتے بھی ہیں لوگ کہ یہاں پہ یہ سورہ نازل ہوا. اس میں لوگوں کو سکھایا گیا کہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، رسول سے بات کرنے کا طریقہ اور جو ہے وہ احترام کا طریقہ. اور اسی سورے میں وہ آیت بھی ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں بس.
में नहीं है सिवाय भाई के। भाई भाई का रिश्ता है मोमिन के दरमियान, एक मोमिन से दूसरे मोमिन है। तो इसमें सारी बातें हैं इस सूरह के अंदर। तो मैंने मुख्तसरन सूरह का तारुफ कराया ताकि आपके जहन में सूरह भी रहे और उसकी शान नुज़ूल भी रहे और उसकी जगह भी रहे। और उसमें और इसी में ये भी है कि देखो अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद न करना। इसी में बताया ये बाहर से खड़े होकर आवाज़ दे रहे हैं, वो ये भी ना करना, आवाज़ बुलंद न करना। रसूल ये सब असाब को और वहाँ जो मदीने में रहने वाले सारे असाब थे उनको बताया गया इसी सूरह में। तो गोया कि एक माशरा और एक सही ज़िंदगी गुजारने का तरीका इसमें बताया गया और सिखाया गया। और उसी में फिर तस्करा होते होते एकदम से अल्लाह ऐलान करे या अय्युहल इंसान। दो ताकीदें हैं या और अय्यु। अब ऐसे ही मौजूदात जो हैं सफील हो जाते हैं और आप तो बिल्कुल फास्ट फूड वाले हो रहे हैं। सलावत भेजे मोहम्मद। तैयार करके फौरन बस 2-4 मिनट में हो जाए, बाकी जहन में जोर न देना पड़े और ये ना करना पड़े वो ना करना पड़े। हालांकि दिक्कत कीजिए, जहन पे जोर दीजिए और जहन की भी एक तरह से सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। एक सलावत पढ़ते हैं तो बहरहाल इरशाद हो रहा है कि या अय्युहन नास, ऐ लोगों, ऐ वो के जो लोग हैं इंसान हैं, नास इंसान। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, बेशक हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया। ज़कर मर्द और उन्सा औरत, हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया। जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफ़ू, और हमने तुम्हें गिरोहों में और कबीलों में बांट दिया। तुम्हारे अंदर गिरोह और कबीले बनाए। क्यों? लिताअरफ़ू, ताकि तुम पहचाने जाओ। जात बिरादरियां कबीले इलाके तुम पहचाने जाओ। और फिर इरशाद हुआ इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक तो तुम में इज्जत वाला वही है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। अमल में जो सबसे अच्छा होगा हमारे नजदीक तो वही बेहतरीन होगा, चाहे किसी कबीले का हो, किसी इलाके का हो, किसी जात का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी खानदान का हो। हमारे नजदीक वो मियार नहीं हो तो हमने तुम्हारी पहचान के लिए बनाया है। लेकिन तुम्हें अगर हमारा वाला बनना है तो मुत्तकी और परहेजगार बनना होगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, मेरे नज़दीक तो अल्लाह के नज़दीक तो बस तुम्हें वही सबसे ज़्यादा साहिब इज्जत और मकरमत है जो मुत्तकी और परहेजगार तुम्हें सबसे ज़्यादा। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, और बेशक अल्लाह जानने और सब जानने वाला भी है और सबकी खबरें भी हैं उसको। देखिए 2 लफ्ज़ यहाँ रखे हैं, अपनी लफ्ज़ों का मैं यहाँ नहीं करना चाहता। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अलीम की लफ्ज़ भी उसने रखी है और खबीर की लफ्ज़। अलीम जानने वाला और खबीर बाखबर, सब जानने वाला भी है और सबकी खबरें भी हैं उसके पास, हर शय से बाखबर भी है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद तो ये मजलिस अज़ा है और ये मजलिस अज़ा इतनी बाबरकत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो मजलिसें होती रहती हैं और आप हज़रात आती रहते हैं और पढ़ती रहते हैं और अच्छे अच्छे ज़ाकिरीन को सुनते हैं। मैं तो खिदमत बयानी करने के लिए आपके खिदमत में हाजिर हो गया और आपके तर्ज़ समाअत ही से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मुझे बयान तरफ ज़्यादा आपको तवज्जो नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं जो अब बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अब जब बात आ गई तो सुनिए। बिहार से रवायत पढ़ता हूँ, जहाँ मजलिस होती है वहाँ आसमान से फरिश्ते आते हैं। क्या कहने?
جب وہ آتے ہیں تو وہاں کی کوئی خوشبو ہوگی جو ان میں ہوتی ہوگی، لیکن جب جہاں سے جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک ایسی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے کہ جو وہاں آسمان پر اور فرشتوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو جیسے وہ وہاں پہنچتے ہیں وہاں ایک دم ادھر ادھر، ارے بھئی یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کس سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے۔ تو پوچھتے پوچھتے پہنچ جاتے ہیں ان لوگوں تک، ان فرشتوں تک جو مجلس سے ہو کے آسمان پر واپس گئے ہیں۔ تو مشخص کر لیتے ہیں کہ انہی میں سے آ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مجلس میں آنے کے بعد یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ انسان کے اندر جو کچھ لے کے آتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، اور مجلس کا رنگ اس میں بس جاتا ہے، اور اس کی خوشبو یعنی سارے رنگ اتر جاتے ہیں، مجلس کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس میں، ساری خوشبوئیں چھوٹ جاتی ہیں، اور اس مجلس کی خوشبو اس کے اندر رچ اور بس جاتی ہے۔ اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، ان فرشتوں کے یہاں بھی کہ جو آسمان میں ہیں ان میں بھی تشویش ہو جاتی ہے، تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں، ہم تو مجلس میں گئے تھے، نیچے مجلس ہو رہی تھی زمین پر، وہاں جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں سے ایک نور ساطع ہوتا ہے آسمان کی طرف سیدھا جاتا ہے، مجلس ہو رہی تھی وہاں گئے اور وہیں سے آئے ہیں۔ باقی تو ہم نے کچھ کیا نہیں، کوئی عطر نہیں لگایا، کوئی خوشبو نہیں لگائی، کوئی سینٹ نہیں لگایا، کسی گلاب کی حوض میں غوطہ لگا کے نہیں آ رہے ہیں، ہم تو مجلس میں گئے تھے وہاں سے آ رہے ہیں۔ کہا یہ اس مجلس ہی کی وجہ سے تمہارے اندر ایسی خوشبو پیدا ہوئی ہے کہ تم نے ملائکہ سماوات کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ کہتے مجلس ہو رہی ہے، وہ نہیں ابھی، ہم بھی جائیں وہاں اور یہ خوشبو اپنے اندر پیدا کر کے آئیں، اب سننے کی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجلس تو ختم ہو گئی، لوگ تو چلے گئے وہاں سے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مکان تو ہوگا جہاں مجلس ہو رہی ہے، کہاں وہ مکان موجود ہے جہاں مجلس ہو رہی ہے؟ تو کہا اسی مکان کا پتہ بتاؤ، اس مکان کے در و دیوار میں وہ خوشبو رچ بس گئی ہوگی، ہم انہی سے مس ہو کے آ جائیں تاکہ ہمارے اندر وہ خوشبو پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الناس، قرآن یہ کہہ رہی ہے جو نئے لوگوں کو انسان سمجھو، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہیں ایسے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں جو فرشتوں کو میسر نہیں ہیں، اور تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو۔ وہ در و دیوار تو ہوں گے، جہاں در و دیوار ہیں وہ آتے ہیں اور ان در و دیوار سے مس ہوتے ہیں، اور ویسی ہی خوشبو لے کے واپس جاتے ہیں جیسے مجلس میں شریک ہونے والوں کے یہاں خوشبو ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتے تو پھر بھی ایک ان میں حس و حرکت پائی جاتی ہے، لیکن در و دیوار میں تو حس و حرکت نہیں پائی جاتی۔ لیکن مجلس کے طفیل میں اللہ ان در و دیوار میں بھی اتنی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ یہ مجلس کی برکت کو اخذ کر لیتے ہیں۔ تو ان انسانوں کو کیا کہا جائے کہ جو مجلس میں آئیں اور در و دیوار جیسا بھی ان کے اندر صلاحیت نہ ہو کہ اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں، کچھ اور نہیں تو کم سے کم مجلس سے اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے بات کرنے کا طریقہ تو سیکھ کے جا ہی سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ تو بہرحال زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے، لیکن موضوع جو ہے بہرحال اسی۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ انسانوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، سارے انسان جتنے بھی دنیا میں ہیں مرد اور عورت سے پیدا ہوئے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں انسان تو مرد اور عورت سے پیدا نہیں ہوئے، یا فلاں پیدا نہیں ہوا اور فلاں نہیں، سارے انسان مرد اور عورت سے پیدا ہوئے۔ تولد کا طریقہ اور عمل وہی ہے، انسان مرد اور عورت سے پیدا ہوا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے پیدا کرنے کے بعد، اب یہاں پہ بہت سی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں لیکن موضوع بڑھ جاتا ہے اور بے ربط سا بھی ہو جاتا ہے، اور چونکہ جناب ام البنین علیہ السلام کے سلسلے کی مجلس ہے لہذا وہ بھی پیش نظر ہے اور ملحوظ خاطر ہے۔ قرآن مجید نے
عورت اور مرد ظاہر سی بات ہے، جناب آدم اور حوا، پہلے مرد اور پہلی عورت، وہیں سے شروعات ہوئی، وہیں سے انسانیت شروع ہوئی، وہیں سے آدمیت شروع ہوئی، وہیں سے بشریت شروع ہوئی، تو مرد اور عورت۔ تو اس طرح قرآن مجید نے 40 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، 40 عورتوں کا قرآن نے خود تذکرہ کیا ہے۔ بہت ہوتا ہے 40 ہی انبیاء کا تذکرہ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، جن کو 1,24,000 انبیاء، لیکن تذکرہ 36 سے 40 ہی تک کا ہے، اور 40 ہی عورتوں کا تذکرہ ہے، لیکن 10 عورتوں کو اس نے 10 صفت کے ساتھ تذکرہ کیا، اور جناب حوا سے شروع ہوا ہے معاملہ، اور آخر میں اختتام ہوا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ دنیا جب سے آباد ہوئی ہے تب سے اس دنیا کے اندر بہت سے کلچرز نے جنم لیا ہے، کلچر، تہذیب، سبھیتا، میں تینوں لفظ بولتا ہوں تاکہ بات لوگوں کے ذہن تک آسانی سے پہنچ جائے۔ بہت سی گزری، لیکن جو انسانی علوم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں وہ 27 تہذیب ہیں۔ ایرانی تہذیب، یورپی تہذیب یعنی رومن تہذیب، قیصر و کسریٰ کی تہذیبیں، مصر کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، نالندہ مثلا، موہن جودڑو وغیرہ، ہندوستانی تہذیب، یونان، مصر، روما، آپ نے سنا ہو، یہ تہذیبیں ہیں، یہ کلچر ہیں، اور تہذیب کوئی 1-2 دن کی چیز نہیں ہے۔ ایک تہذیب کے بننے میں 100 سال لگتے ہیں، پھر اس کے پروان چڑھنے میں 100 سال لگتے ہیں، پھر اس کے بگڑنے میں 100 سال لگتے ہیں۔ اس طرح 300-350 سال، 400 سال کا محیط ایک تہذیب ہوتی ہے۔ کسی بھی خطۂ ارض میں، کسی بھی قطع ارض پر، کسی بھی زمین کے گوشے میں، کسی بھی زمین کے حصے میں ایک تہذیب جب ڈیولپ ہوتی ہے تو اسے ڈیولپ ہونے میں 100 سال لگتے ہیں، پھر اسے پھلنے پھولنے میں 100 سال لگتے ہیں اس کی ترقی میں، اور پھر مٹنے میں بھی اسے 100 سال لگتے ہیں۔ اس طرح ایک تہذیب کا دورانیہ 300-350 سال پر محیط ہوتا ہے۔ تو اس طرح 27 تہذیبیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دور میں ایک وقت میں ایک ہی تہذیب، وہ 4-5 بھی ہو سکتی ہیں، 2-3 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح سماج شاستر کے جاننے والوں نے 27 تہذیبیں دریافت کی، پیدا ہوئیں، پروان چڑھیں، اور پھر مٹ بھی گئیں۔ تو انہوں نے پیدا ہونے اور پروان چڑھنے کے اسباب تو کم لکھے ہیں، لیکن مٹنے کا اسباب پہ زیادہ دلچسپی لی ہے کہ یہ تہذیبیں مٹ کیوں گئیں، یہ تہذیبیں مٹ کیوں گئیں، مٹنے کا اسباب کیا ہے۔ یعنی یونان کی تہذیب مٹ کیسے گئی، مصر کی تہذیب مٹ کیسے گئی، کلچر مٹ کیسے گیا، رومان کیسے مٹ گئے، ہڑپا کیسے ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے آخر میں نتیجہ یہ نکالا کہ یہ ساری تہذیبیں عورت کی وجہ سے ختم ہو گئی اور مٹ گئی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ تو انہوں نے اپنا نتیجہ نکالا کہ عورت کی وجہ سے مٹ گئی اور ختم ہو گئی، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ چونکہ باطل پر تھی، لہذا باطل کی کوئی اسکیم زیادہ چڑھنے والی، پروان چڑھنے والی نہیں ہوتی، لہذا اللہ نے انہیں ختم کر دیا، اور یہ 300-350 سال تک اپنا جلوہ دکھا کے دنیا میں ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ جس تہذیب کو پیدا کرتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے، اور سماج کے لیے، دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے جسے رائے نجات جس کے ذریعے دکھاتا ہے، وہ تہذیب جب بنتی ہے
ڈیولپ ہوتی ہے اور پروان چڑھتی ہے اور پھر چڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ مٹتی نہیں ہے. وہ تہذیب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ایک نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات. جو ادھر 1400 سال سے بھی زیادہ سے سماج کے اندر موجود ہے اور روز بروز ترقی ہی کر رہی ہے. یہ اسلام نہیں پھیل رہا، یہ تہذیب آل محمد پھیل رہی ہے دنیا میں. تو اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس تہذیب کے پروان چڑھنے میں، اس لیے کہ مرد اور عورت دونوں ہیں سماج میں، عورت بھی ہے مرد بھی ہے، اور مرد تو سنبھال سکتا ہے سماج کو، لیکن عورت بگاڑنے اور خرابات کرنے میں زیادہ آگے رہتی ہے، اور تہذیبوں کے بگڑنے میں عورت ہی کا ہاتھ آیا. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ 1400 سال سے تہذیب محمد والے محمد، یا تہذیب اسلام جسے اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے، وہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تہذیب کے پھیلانے میں جہاں مردوں کا کردار ہے وہاں عورتوں کا بھی کردار ہے. جہاں مرد اتنے نمایاں ہیں وہاں عورتیں بھی شانہ بشانہ ہیں. یعنی جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہاں جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا ہیں، اور اس کے بعد جناب ام البنین ہیں، اور اس کے بعد جناب زینب اولیاء مقام ہیں. ایک صلوات ہے محمد والے. کیسی کیسی بیویاں ہیں. شہزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی جزو نبوت ہے. اس لیے کہ ہدایت تو زیادہ عورتوں ہی کی کرتی ہے نا، تو عورتوں کے لیے نمونہ عمل بھی ہونا چاہیے. تو عورتوں کے لیے نمونہ عمل شہزادی کونین ہے کہ جب عورتیں یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے نمونہ عمل کون ہے، تو عورتوں کے لیے فاطمہ کے کردار نمونہ عمل ہے. خراب ہو ہی نہیں سکتا معاشرہ، بگڑ ہی نہیں سکتا معاشرہ جب مرد سیرت محمد مصطفیٰ پہ چلیں، سیرت علی مرتضیٰ پہ چلیں، اور عورتیں سیرت فاطمہ الزہرا پہ چلیں. جہاں جھگڑا ہو گھر میں، جہاں فساد ہو، جہاں لڑائی ہو، سمجھ لیجئے گا کہ نہ مرد سیرت مصطفیٰ پہ چل رہے ہیں، نہ عورتیں سیرت فاطمہ پہ چل رہی ہیں. اور جہاں خوشگوار ماحول ہو، جہاں ترقی ہو رہی ہو، گھر کو خانوادہ پروان چڑھا ہو، پڑھے لکھے بچے پیدا ہو رہے ہوں، مہذب اور شریف بچے سماج کے اندر آ رہے ہوں، سمجھ لیجئے گا کہ اس گھر کے مرد و عورتیں سیرت آل محمد پر گامزن ہیں. مرد و زن دونوں اسی پہ چل جائیں. تو اس لیے تہذیب آل محمد قائم اور دائم ہے، اور اس لیے بھی قائم و دائم ہے کہ اس کا وارث قائم ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. اور قیامت کے سرے سے یہ سرا مل جائے گا، اور یہ وہیں تک ہم کو. اب یہ ہماری اپنی بات ہے کہ ہم کتنا اسے اخذ کرتے ہیں، کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں، کتنا اپنے اندر اس کو اتارتے ہیں، کتنا اس کو کرتے ہیں. یہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن وہ تہذیب باقی رہے گی، سلسلہ چلتا رہے گا، ہدایت ملتی رہے گی، اور یہ تہذیب اب مٹنے والی نہیں ہے. لہذا جناب ام البنین کچھ تھوڑا تذکرہ آج کرتا ہوں. دیکھیے تاریخ میں 3 نام فاطمہ، 3 خواتین، 3 مستور فاطمہ نام کی گزری ہیں. یا آپ کو قریب کرنے کے لیے موضوع سے اور آپ کے اذہان کو اور قریب کرنے کے لیے کہہ دوں کہ فاطمہ نام کی 3 مائیں گزری ہیں. ایک علی کی ماں فاطمہ بنت اسد، ایک حسن و حسین کی ماں فاطمہ بنت محمد، اور ایک عباس کی ماں فاطمہ ام البنین. صلوات بھیجے محمد. فاطمہ بنت حزام،
فاطمہ کلاب. اب آپ اندازہ لگائیں کہ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے مولا کائنات، ان کا نام بھی فاطمہ بنت اسد، اور فاطمہ بنت محمد رسول کی بیٹی فاطمہ، ان کے بیٹے حسن و حسین، اور فاطمہ کلابیہ ان کے بیٹے جناب عباس اور ان کے 3 بھائی اور جو ام البنین کے نام سے مشہور. تو آپ دیکھیں عظمت کہ تینوں مائیں فخر کرتی ہیں. فاطمہ بنت اسد فخر کرتی ہیں کہ ان کا بیٹا سید الاوصیاء ہے. مولا کائنات سید الاوصیاء ہیں، رسول سید الانبیاء ہیں، اور علی سید الاوصیاء ہیں. صلوات بھیجے محمد. نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، جناب فاطمہ ان کے بیٹے، رسول نے فرما دیا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. اور جناب فاطمہ ام البنین ان کے بیٹے علمداروں کے سردار ہیں. صلوات بھیجے محمد وفاداروں کے سردار ہیں. تو کتنی عظمت ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جب 11 ہجری میں شہزادی کی وفات ہو گئی، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ نے وصیت کی تھی کہ یا علی میرے بعد اگر آپ شادی کریں تو امامہ سے کرنا، امامہ بنت زینب. اور وجہ یہ بتائی اس لیے کہ وہ میرے بچوں کو زیادہ چاہتی ہے، سب سے محبت بہت کرتی ہے بچوں سے، اس لیے آپ ان سے شادی کی. لیکن اس کے بعد تاریخ خاموش ہے، کس ہجری میں شادی ہوئی ان سے، کس ہجری میں نہیں ہوئی. لیکن سن 14 ہجری میں جناب محمد حنفیہ کی پیدائش پائی جاتی ہے. حنفیہ نام کے خاتون سے مولا نے شادی کی جن سے جناب محمد حنفیہ پیدا ہوئے سن 14 ہجری. یاد رکھیں، نوٹ کر لیں لوگ، اگر بات دور تک جا رہی ہو تو اس کو نوٹ کر لیں کہ سن 14 ہجری میں جناب محمد حنفیہ کی ولادت ہو چکی تھی، اور جناب عباس کی ولادت سن 24 ہجری میں ہوئی ہے. 10 سال چھوٹے ہیں جناب محمد حنفیہ سے جناب حضرت عباس ابوالفضل عباس علمدار لشکر حسین. تو اس طرح 23 میں شادی کی 1 سال بعد جناب عباس پیدا ہوئی. اس طرح 23 ہجری میں شادی مولا کائنات کی جناب فاطمہ کلابیہ سے ہونا معلوم ہوتی ہے. تو جناب محمد حنفیہ کون تھے؟ فرزند تھے مولا کائنات کے، جو حنفیہ نام کی ایک خاتون سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہیں ابن حنفیہ بھی کہا جاتا ہے. محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے، نام ہی ہے تاریخ میں. تو لوگ ویسے بھی کرنے لگتے ہیں لیکن انہیں ابن حنفیہ کہا جاتا ہے، مشہور تاریخ میں ابن حنفیہ کے نام سے. بہت بہادر تھے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ علی کی شجاعت کے وارث محمد حنفیہ تھے تو یہ غلط نہ ہوگا، مبالغہ نہ ہوگا. جنگ جمل گھمسان کی لڑائی، اور ادھر سے حملے پہ حملے ہو رہے ہیں، بڑا لشکر ہے اور لوگ ایک اونٹ کے چاروں طرف جمع ہیں، اور اونٹ سے بیٹھے ہوئے
اونٹ پہ بیٹھی ہوئی خاتون ام المومنین جوش دلا رہی ہیں. ادھر سے آپ نے مولا نے جناب محمد حنیفہ کو بھیجا جاؤ میرے لال حملہ کرنا جو لگا ہے حملہ کرو. حملہ کیا, بہت زبردست حملہ کیا, اتنا زبردست حملہ کیا کہ اہل جمل کے لشکر میں اس میں لال پیدا ہو گیا, ذوق پیدا ہو گیا. اتنا زبردست حملہ, معلوم ہوتا تھا کہ علی کا لال لڑ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد والا. نعرہ حیدری. کیا کہنا اللہ ان کے روح پر رحمت نازل ہونے. غلام مرتضیٰ صاحب اللہ کیا پڑھتے تھے. اب وہ سب بزرگ چلے گئے اور سننے والے بھی وہ چلے گئے. بہرحال دوسرا حملہ کیا. مگر حملہ کرنے کے بعد واپس جو آئے تو آپ ذرا حملہ کرنے میں جاتے ہوئے تھوڑا ہچکچا رہے ہیں, لفظ استعمال کر بڑھ نہیں رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں بڑھو محمد بڑھو, آگے حملہ کرو. تو انہوں نے جملہ کہہ دیا کہ اب حسن و حسین کو بھی مطلب تو تلوار کا قبضہ کمر میں مارا زور سے مولا کائنات اور فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تم میرا بیٹا ہے اور یہ فاطمہ کے رسول کے بیٹے ہیں, تیرا اور ان کا مقابلہ ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اگر میرا بیٹا یہ جو تم نے وقت جملہ کہا ہے یہ تیری خطا نہیں ہے, تیرے ماں کے دودھ کا اثر ہے. صلوات بھیجے محمد والا. یہ اس گھمسان کی جنگ میں صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ اتنا ہی فرما دیتے کہ حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں, تم میرے بیٹے ہو اور حملہ کرو. اور اس کے بعد محمد نبی نے حملہ بھی کیا تو ایسا حملہ کیا کہ جنگ جمل کا خاتمہ ہی کر دیا. ادھر امام حسن نے آگے بڑھ کے اونٹ کے پیر کاٹ ڈالے اور ادھر محمد نبی کے حملے سے لشکر تہو والا ہو گیا اور جنگ جمل فتح ہو گیا, خاتمہ ہی جنگ جمل کا ہو گیا. لیکن اتنا فرما دیتے کہ تم میرے بیٹے ہو اور یہ رسول کے بیٹے ہیں. یہ ماں کا نام کیوں لیا, یہ ماں کا نام کیوں لیا؟ یہ اصل میں جناب محمد حنفیہ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں, یہ عباس کی شان بیان کر رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. مولا کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تم جمل میں ہوگے, کربلا میں نہ ہوگے محمد حنفیہ. کربلا کے لیے تو میں نے تمہیں نہیں عباس کو تیار کیا ہے. لہذا ایک دن قاصد بھیجا اپنے بڑے بھائی جناب عقیل کے پاس. ایک دن کسی نے رسول سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جناب عقیل کو کتنا چاہتے ہیں؟ سنیے روایت, جناب عقیل کو کتنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں عقیل کو بہت چاہتا ہوں, دو وجہوں سے زیادہ چاہتا ہوں. ایک تو عقیل سے خود مجھے محبت ہے اور دوسرے عقیل میرے چچا کا چہیتا بیٹا ہے. یعنی جناب ابو طالب جناب عقیل کو بہت چاہتے تھے. اب آپ سلسلہ ملائیں, جناب عقیل جناب ابو طالب کے چہیتے بیٹے تھے اور اللہ کا رسول اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتا تھا کہ جس فرزند کو, جس میرے بھائی کو میرے چچا زیادہ چاہتے تھے, کہیں اس کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ رسول مجھ سے کم محبت کرتے ہیں. اور اس کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رسول, اور اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوں سے تھا.
اور اس کے بعد فرمایا کہ میں عقیل کو کیوں نہ چاہوں گا، اس لیے کہ عقیل کا ایک فرزند میرے فرزند کے اوپر کربلا میں جان دے گا۔ بہت سے بیٹے ہوئے لیکن خبر دی، تو یہ مرتبہ جناب عقیل کا قاصد بھیجا مولا کائنات نے کہ آپ کو علی نے بولا، جیسی خبر پہنچی، پیغام پہنچا، ویسی علی نے بولا ہے، فوراً تشریف لائے۔ جیسے ہی بھائی کو آتے دیکھا، 30 برس چھوٹے تھے جناب عقیل سے، بلکہ 20 برس 30 برس جناب جعفر ان سے طالب سے چھوٹے تھے۔ طالب، عقیل، جعفر، علی، یہ اس طرح ترتیب تھی چاروں بیٹوں میں جناب ابو طالب علیہ السلام 20 برس چھوٹے تھے۔ لیکن جیسے ہی جناب عقیل گھر سے تشریف لا رہے ہیں، مولا کائنات نے نگاہ پڑی، فوراً تعظیم کے لیے اٹھ گئے اور پڑھ کر استقبال کیا بھائی کا، اور واپس لے کے آئے، اور جہاں خود بیٹھے تھے وہاں اپنے بھائی کو بٹھایا، یعنی مسند امامت پر بٹھایا۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ جناب عقیل معرفت رکھتے تھے امامت کی، فوراً فرمایا، یا علی، آپ میرا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ امام ہیں، آپ کا احترام سب پر واجب ہے، آپ پر کسی کا احترام واجب نہیں ہے۔ کہا بھائی یہ میں جانتا ہوں، لیکن آج میں نے جس کام کے لیے آپ کو بلایا ہے وہ کام ہی اتنا اہم ہے کہ آپ کی تعظیم کرنا ہی ہے۔ بیان کی، مجھ سے کون سا ایسا کام مشکل کشا کو مجھ سے کون سی مشکل آن پڑی؟ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ کہا بھیا معاملہ اصل یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ عرب کے شجرے سے واقف ہیں، میں نے جملہ کہہ دیا اور آپ نے سن بھی لیا، اور کوئی مجمع میں کسی طرح کی کوئی ہلچل ہوئی نہیں ہے۔ کیا فرمایا مولا کائنات نے جناب عقیل سے کہ عقیل آپ عرب کے شجرے سے واقف ہیں، اس شہر میں بھی اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص ہے جو سب کا شجرہ جانتا ہے تو جتنے بنے ہوئے ہیں سب اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کس کا شجرہ کہاں سے چلتا ہے، کس کی نسل کہاں سے چل رہی ہے، کون کس کی آغوش میں پلا ہے، کس نے کس کا دودھ پیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد ہے نا؟ ایک نعرہ حیدری، 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 آپ عرب کے شجرے سے واقف، آپ نصاب عرب ہیں، نسب سے واقف ہیں، عرب کے نسب سے واقف ہیں، عرب کے۔ کہاں بالکل صحیح فرمایا، مواقف۔ کوئی بول سکتا تھا جناب عقیل کے سامنے؟ عرب میں کوئی بول سکتا تھا؟ یہ جو سب باتیں جناب عقیل کے لیے لوگوں نے جھوٹ اور سچ لکھی ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ سب کا شجرہ جانتے تھے۔ لہذا دنیا میں یہ ہوتا ہی ہے کہ جس سے خطرہ ہوتا ہے اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں پہلے ہی۔ کہاں ٹھیک ہے، مگر معاملہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے علی کہ آپ عرب کے شجرے سے واقف ہیں، نصاب عرب ہے، نسب سے واقف ہیں عرب کے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی تلوار ہی چلتی ہے 70 پشتے دیکھ کر۔ مجھے نہیں معلوم کیا کتنی دیر مجلس ہوتی ہے آپ کی، کتنے دیر کے متحمل ہیں سننے کے، اس لیے کافی ٹائم 8 تقریباً بج گئے ہوں گے۔ اور ایک نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔
40 मिनट हो गए उनको पढ़ते। तो कल इंशाल्लाह यहाँ से बात को बढ़ाता हूँ आगे। अली जिसकी तलवार उठती थी तो अली देख लेते थे कि 70 पुश्तों तक कोई मोमिन पैदा होने वाला है कि नहीं। अगर पैदा होने वाला होता तो तलवार रुक जाती थी। वो जनाब अकील से कह रहा है कि आप नस्साब अरब हैं, शजरों से वाकिफ हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फर्क है। ये है कि अली आइंदा 70 नस्लों के बारे में जानते थे, अकील गुज़िश्ता जो गुजर चुकी थी उनके बारे में जानते थे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। यहाँ से आम इल्म और इल्म इमामत का फर्क वाज़ेह होता है। इल्म इमामत क्या है और आम इल्म क्या है। जो हो चुका था अकील उससे वाकिफ थे, जो होने वाला है अली उससे वाकिफ था, उससे भी वाकिफ। और इल्म इमामत तो ये है कि छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से या सातवें इमाम अलैहिस्सलाम से उनके घर में किसी ने इमामत पर निज़ा किया। सैयद मोहम्मद नाम के एक शख्स ने, चचाजाद भाई ने इमामत पर निज़ा किया कि मैं इमाम हूँ, दावा इमामत कर दिया। तो आपने उनसे ये सवाल किया, ये बात आप ये याद रखिएगा, ये सवाल किया इमाम ने जो दावेदार इमामत थे दूसरे वाले, उनसे ये सवाल किया कि ये बताइए कि आपके और मेरे जद हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी मजदूरी की कमाई से 1000 गुलाम खरीद के आजाद किए हैं। वो जो यहूदी के बाग में पानी देते थे, मजदूरी करते थे, आप कशी करते थे मौलाए कायनात, उससे जो मजदूरी हासिल होती थी उस मजदूरी में से पैसे बचा बचा कर, घर का खर्च भी तो उसी में चलना था ना, फकीरों को भी उसी में से खैरात करनी थी, मगर उसमें से बचा बचा के मौलाए कायनात ने 1000 गुलाम खरीद के आजाद किए। आप देख रहे हैं। तो फरमाया कि उनके नाम बता दो, बस तुम उनके नाम बता दो, 1000 गुलाम कौन थे, उनके नाम क्या क्या थे। तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम उनके नाम क्या क्या थे। तो इमाम फिर फरमाते हैं कि जब तुम्हें उनके नाम ही मालूम नहीं तो तुम क्या दावा इमामत करते हो। मुझसे पूछो तो मैं हर गुलाम का नाम नहीं बल्कि हर गुलाम का सिलसिला नसब उससे जनाब आदम तक बयान कर दूंगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। उससे लेकर आदम तक पूरा सिलसिला नसब उसका बयान कर दूंगा। तो इल्म इमामत ये है। और मौला बता ही रहे हैं कि 70 पुश्ते देख लेता हूँ, यानी आखिर तक भी कितने, अभी तो मौला से 45 और 40 35 36 37 40 ही पुश्ते आई हैं मौला का दौर से अब तक। अभी तो 70 तो बहुत जमाना की चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा 40 42 पुश्ते आई, इससे ज्यादा नहीं आई है उस वक्त से 14 साल में। तो अभी तो 70 तो बहुत हो जाते हैं, इतना ही टाइम लगेगा 70 होने में, तो 14 साल और लगेंगे कम से कम। और तब तक दुनिया का हाल क्या होगा नहीं मालूम। तो मौला कायनात, हाँ मैं नस्साब अरब मुझे मालूम है। अब फरमाते हैं कि भाई मैं आपसे यह अर्ज करता हूँ कि जब आप नस्साब अरब हैं तो अरब का एक ऐसा कबीला तलाश कीजिए कि उसकी खातून से मैं शादी करूँ और उससे एक ऐसा बहादुर बच्चा पैदा हो, बेटा पैदा हो, तो करबला में मेरे को बस यहाँ से कल इंशाल्लाह पूरे वाक़े को बयान करूँगा। आप जरा सा जल्दी से तशरीफ ले आइएगा। मेरी तरफ से यानी मेरा बेटा रसूल के बेटे पर निसार करबला में करेगा।
اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے کربلا میں شہادت حسین کا کہ علی جیسا امام تمنا کر رہا ہے کہ میری طرف سے بھی ایک ہدیہ۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اس کا نام عباس ہے، تو جب تک جناب عباس رہے کسی کی مجال نہ ہوئی کہ جو امام حسین کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ بانی مجلس اور صاحب فرشیدہ کی خواہش ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان، کسی ایک کی بھی نگاہ فوج عزیز لاکھوں کی تعداد میں تھی، مگر کسی کی ہمت نہ تھی، جرأت نہ تھی کہ خیام حسین کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ لیکن وہی کربلا جو جناب عباس کے خوف سے تھر تھرا رہی تھی فوجی عزیز، وہی فوجی عزیز جب امام حسین علیہ السلام نہر فرات کے کنارے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھا رہے تھے، تو وہی فوج پڑھ پڑھ کے کہہ رہی تھی اپنا فاطمہ، اے فاطمہ کے لال کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اور امام نے دونوں شانے ہاتھوں میں اٹھا کے عباس دیکھا، تمہاری شہادت کے بعد یہ حال ہو گیا کہ اب میری ماں کا نام لے کے لوگ مجھے پکار رہے ہیں۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ وہی ہاتھ اٹھائے امام مولا نے، ہاتھوں کو اٹھایا، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھایا اور نجف کا رخ کر کے فرمایا بابا ارے وہ ہاتھ کٹ گئے جو میری حفاظت کے کام آ رہے۔ لاشا نہر فرات کے کنارے حسب وصیت چھوڑا، علم اور مشیزہ لے کے خیمے میں آئے اور جناب زینب سے فرمایا بہن لو اس علم کا پنجہ اتار دو، اس کا پٹکا اتار دو، یہ علم بڑھا دو، میرا علمدار مارا گیا، اور آؤ مجھے اب دل بھر کے دیکھ لو، اب حسین تم سے رخصت کے لیے آیا ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے فرمایا بھیا آپ جا رہے ہیں مگر یہ مستورات چاہتی ہیں کہ آپ کو رخصت کر دیں۔ امام نے فرمایا کس طرح رخصت کرنا چاہتی ہے؟ کہا بھیا اس طرح رخصت کرنا چاہتی ہیں کہ بیویاں حلقہ بناتی ہیں اور آپ درمیان سے گزر جائیے۔ کیا قیامت ہے، بیویوں نے حلقہ بنایا اور امام حلقے کے درمیان آئے۔ ابھی وسط حلقے میں آئے تھے، درمیان میں آئے تھے کہ حلقہ ٹوٹ گیا۔ امام نے اپنا ماما اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بار گہرائی میں بلند کیا، پالنے والے ان کو میرے غم میں صبر دینا۔ جتنی بہنیں امام کی کربلا میں تھی سب نے گلے میں باہیں ڈال دی، ہر طرف سے ایک ہی فریاد تھی یا حسین ارے ہمیں کس بار چھوڑا، ہمارا واجب وارث کون ہے؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ جناب سکینہ کمر کے پٹکے پہ سے لپٹی ہوئی تھی اور فریاد کر دی بابا ہمیں کس بار چھوڑا۔ امام نے دعا کی اور اس کے بعد اس حلقے سے باہر نکلے، دیکھا کہ جناب زینب سامنے کھڑی اور فرماتی ہیں کہ بھیا میدان میں جانے نہ دوں گی، بھائی اور بہن کی محبت، بھیا میدان میں جانے نہ دوں گی، اور یہ تاریخ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اگر جناب زینب اجازت نہ دیتی تو حسین میدان میں نہ جاتے۔ لیکن فرمایا بہن اگر 100 سال بھی زندہ رہے تو ایک دن تو جدائی ہوگی ہی، لہذا آج وعدہ طفلی وفا کرنے دو، نانا کے دین کو بچانے کے لیے سر کو کٹا لینے دو۔ ایک مرتبہ بہن سامنے سے ہٹ، حسین خیمے سے نکلے، کوئی پردہ اٹھانے والا نہ تھا، کوئی رہوار کی لجام پکڑنے والا نہ تھا، کوئی حسین کو سوار کرانے والا نہ تھا۔ عزیزان گرامی امام کبھی دانی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ارے میرے روایتوں میں پڑھا ہے کہ حسین نے جناب عباس کی خبر شہادت سن کے دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑ کے کہا تھا الان ان کا ذرا ظاہری، ارے اب میری کمر ٹوٹ گئی،
جس کی کمر ٹوٹ جائے وہ گھوڑے پر کس طرح سوار ہو؟ بہن یہ سمجھ گئی، خیمے سے باہر نکلی، لجام فرس کو پکڑا، رکاب فرس کو تھاما، کہا حسین سوار ہو جاؤ، بازو پکڑ کے سوار کیا۔ ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ فوج سے آواز آنا شروع ہوئی ہے، حسین اب لڑ کے کیا کرو گے؟ اب نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، اب لڑ کے کیا کرو گے؟ تم گھوڑے سے اتارا اور ہم تمہارا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ فوج کی یہ آواز جناب زینب کے کانوں سے ٹکرائی، تو جس طرح جیسی یہ زینب کو یہ آواز سنتی ہے، فرماتی ہے میرے ماجائے، میرے بھائی، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے اور طے ہے، لیکن یہ ظالم اور بے حیا مجبور نہ سمجھے میرے بھائی کو۔ بھیا ذرا چند لمحوں کے لیے ماں کے دودھ کی طاقت دلا دو۔ بجے سننا تھا کہ اچھا بہن، جب تمہاری یہ مرضی ہے تو ایک مرتبہ تو لوگار کو میان سے نکال اور حملہ کیا اور کہتے تھے انا ابن فاطمہ الزہرا، میں ابن فاطمہ الزہرا ہوں، اور در خیمہ پہ کھڑی ہوئے میں کہتے مرحبا ابن فاطمہ الزہرا، مرحبا فاطمہ کے لال، مرحبا۔ حملہ کرتے تھے، فوجوں کو بھگاتے تھے، کبھی لاشیں عباس کی طرف دیکھتے تھے، کہتے تھے بھیا عباس تم نے ہماری جنگ نہ دیکھی، کبھی لاشیں اکبر کی طرف نگاہ کر کہتے تھے میرے لال تم نے بابا کی جنگ نہ دیکھی۔ 3 حملے کیے، فوج یزید فریاد کر رہی ہے، علی اکبر کا واسطہ معاف کر بخش دیجیے، عباس کا واسطہ بخش دیجیے۔ فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، بڑے بہادر تھے نا، آؤ۔ اور اس کے بعد ندائے قدرت آئی ہے، نفس مطمئن پر اٹھاؤ، تلوار میان میں گئی، تلوار کا میان میں جانا تھا کہ فوجیں جو بھاگی ہوئی تھی وہ جمع ہونے لگی اور فاطمہ کے لال کو نرغہ میں گھیر لیا، نرغہ یادہ میں فاطمہ کا لال آ گیا۔ اب اس طرح حملہ کیا کہ میں کس زبان سے بیان کروں کہ جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزے سے حملہ کرتا تھا، جس کے پاس پرچی تھی وہ پرچی سے حملہ کرتا تھا، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار سے حملہ کرتا تھا، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے جھولیوں میں پتھر کر رکھے تھے اور پتھر فاطمہ کے لال کو برسا رہے تھے۔ زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ میدان کربلا میں فاطمہ کی آواز گونجی، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے۔ جانے والی بہن خیمے سے نکلی، ارے عالم کیا دیکھا کہ نرغہ ہے اور حسین کہیں نظر نہیں آتے، ارے ایک بلندی میں پہنچی کیا دیکھا کہ شمر سینے پر سوار ہے اور سروتن میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ آواز دی پسرے ساتھ، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجا دبا ہو رہا ہے۔ حسین نے کونیوں کا سہارا لیا، سر کو بلند کر کے کہا بہن خیمے میں چلی جاؤ، حسین زندہ ہے۔ زینب تو خیمے میں آنے نہ پائی تھی، فضا میں آواز گونجی، اللہ قتل الحسین میں کربلا، اللہ قتل الحسین میں کربلا۔ فاطمہ کا لال کربلا میں ذبح، اللہ